ویلکم بیک ناظرین. یہاں پر ہم بات کر رہے تھے, بٹالی صاحب نے بھی بڑی انفارمیٹیو گفتگو کی ہے, ساتھ نور محمد صاحب قصوری صاحب نے بھی ہمیں بہت انفارمیٹیو, بلکہ ان سے ہمیں سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملتا ہے. اس وقت ہمیں نور مہر صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, سابقہ صدر پاکستان ینگ فارماسسٹ ایسوسی ایشن. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. نور صاحب, گورنمنٹ کوئی بھی ہو, چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, کاف لیگ ہو, ہر وقت میں جب یہ ادویات کے ساتھ ادویات کی قیمتوں میں اضافہ کیا جاتا ہے, یہ ان کی کوالٹی پہ بھی بات آتی ہے. آپ ماشاءاللہ ہر فورم پر ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ ہر فورم پر آپ آواز اٹھا رہے ہیں. سر, اب کی بار اتنی سپیڈ میں بارہا قیمتوں میں اضافہ کرنا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, کہ جب بھی اضافہ ہوتا ہے خان صاحب اس کا نوٹس لیتے ہیں, ٹھیک 2 مہینے بعد اور مہنگائی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں آتی ہے. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو یہ ظلم ہو رہا ہے مریضوں کے ساتھ, اس کا کیا حل ہے سر؟ دیکھیں, جو مسائل ہوتے ہیں نا پبلک کے, اس کو ہم کہتے ہیں جی ہمارے ملک کے یہ نمائندے ہیں, یہ ہمارے مسائل حل کریں گے, لیکن عملی طور پہ ایسا نہیں ہو رہا. مطلب کہ آپ ایک دوائی مہنگی ہوتی ہے تو اس کا جو عوام کے مفاد کو لک آفٹر کرنا جو ہے وہ ایک سرکاری ملازم کا کام ہے, سیکٹری ہیلتھ کا کام ہے, ڈپٹی سیکٹری کا, ڈرگ اتھارٹی کے سربراہان کا. لیکن یہاں پہ عجیب ہی گنگا ہے کہ جو ڈرگ اتھارٹی کے سربراہ تھے پچھلے 2015-16 میں 17 میں, جو وہ اس سے پہلے تھے اسلم اغوانی. اسلم اغوانی جو ہے وہ ایک ملٹی نیشنل جاپان کی اٹسوکا کمپنی کے مالک تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پروف کیا کہ مالک ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ جو ہے 1 فروری 2018 کو پورے ہو گئے, ان کی جو ہے اپوائنٹمنٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اطہر من اللہ صاحب نے نل اینڈ وائڈ قرار دیا, ٹھیک ہے. اس میں ہم پٹیشنر تھے. اچھا, اس کے بعد جب 2 فروری کو ایک اور بندہ جو ہے وہ لگایا گیا, شیخ اختر صاحب. شیخ اختر صاحب بہت ملینر بلینر ہیں, اور ان کا جو ہے نا نیب کے ریکارڈ میں جو ریفرنس نمبر 204 اور 201 جو ہے اس میں وہ مردہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. اور انہوں نے اپنا شناختی کارڈ نمبر چینج کیا اور ڈرائیور کے ساتھ ملی بھگت کی. اس بارے میں میری جسٹس جوید اقبال صاحب سے بھی بات ہوئی کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ بھائی جو بندہ مطلب تگڑا ہے آپ اس کو مطلب سزا سے بچانے کے لیے مردہ قرار دے دیں گے. اچھا, اب وہ ایک ہوا, پھر بھی اس پہ جو ہے نا ہم کورٹ میں گئے, کورٹ میں چلتا رہا کیس. پھر جو ہے انہوں نے کیا کیا, اس شخص نے جو مردہ تھا نیب کے ریکارڈ میں, اس نے جو نون لیگ کے زمانے میں 27 نومبر 2013 کو ادویات کی قیمتوں میں 15% اضافے کا ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا, SRO 1000. پھر ہم نے مطلب ہم پبلک رائٹس کے لیے واچ ڈاگ کے طور پہ کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مخلوق کے لیے حصہ ڈالنا چاہیے. ہر آدمی کا یہاں پہ فرض ہے کہ روزانہ جو ہے تقریباً 115 سے 120 لوگ جو ہے روزانہ اس وجہ سے مر جاتے ہیں کہ وہ مہنگی دوائی نہیں خرید سکتے. تو اس پہ میں بعد میں آؤں گا. اصل میں وہ بتا رہا ہوں کہ جو 27 نومبر نوٹیفیکیشن تھا وہ 3 دن بعد واپس ہو گیا, ٹھیک ہے, احجاج کی وجہ سے نواز شریف صاحب نے واپس لے لیا. لیکن فارماسیوٹیکل کمپنیز اور ڈرگ اتھارٹی کے حکام نے آپس میں ملی بھگت کر کے کہا کہ جی یہ تو دوائیں تو مہنگی ہونی چاہیے. تو ڈالر صاحب نے جو ہے, اسحاق ڈالر صاحب نے جو ہے, انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ملی بھگت کی. ان کو ذرائع کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا سندھ ہائی کورٹ سے آپ سٹے لے لیں, ٹھیک ہے. اب سٹے جو ہے 10 جنوری 2014 کو لے لیا گیا. اب اس 15% کا امپیکٹ یہ ہوا کہ وہ 5 سال جو ہے نون لیگ نے وہ چلایا سٹے, وہ پیش نہیں ہوتے تھے سندھ ہائی کورٹ میں اور سٹے چلتا رہا. جج صاحب فرماتے رہے کہ بھائی آئیں اپنا بتائیں, اپنا کیس بتائیں, ٹھیک ہے. تو پنجابی میں ایک بڑا اچھی مثال ہے کہ یہاں پہ میں وہ کہہ نہیں سکتا کہ ملی بھگت, جی آف دا کیمرہ کر لیں گے. وہ ملی بھگت جو ہے ڈرگ اتھارٹی کی, کیونکہ ڈرگ اتھارٹی جو ہے وہ عوام کے مفاد کے بجائے صرف فارماسیوٹیکل کمپنی کے مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ شیخ اختر صاحب کی ایجوکیشن اتنی زیادہ ہو اس وجہ سے انہوں نے پوائنٹ کر دی. اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالی. دیکھیں, وہ ایسا ہوا کہ جب ہمارے سابق نثار صاحب کی مہربانی سے انہوں نے خام خواہ, کیونکہ ان کے دامادوں کی جو ہے نا 4 فارماسیوٹیکل کمپنیز تھیں, شازو فارماسیوٹیکل, پاپولر کیمیکل ورکس, شازو ہربل, شازو نیوٹراسیوٹیکلز اور سازو فارمیسی چین اور پاپولر کیمیکل ورکس. دیکھیں, اب ان کے جو داماد تھے خالد اور طارق ثاقب نثار صاحب کے, انہوں نے کمپنیوں کے ساتھ اپنی جو بھی مطلب ان کی تھی. اب اس کے بعد جو ہے نا وہ جو 5 سال کا سٹے تھا وہ انہوں نے ایک شیخ اختر صاحب اور فارماسیوٹیکل کمپنیز کے مفادات آپس میں بیٹھ کے کہا کہ جی اضافہ جو 5 سال کا سٹے تھا نا اس کو لیگلائز کر دیں بجائے کہ واپس لیں.
اب وہ جو اضافہ ہے 15%، کیونکہ 2015 میں جو ایلوپیتھک کی مارکیٹ تھی وہ $4 ارب کی تھی، تو اس کو $60 کروڑ کا فائدہ ہوا ایک سال میں، تو وہ 5 سال میں $522 ارب کا فائدہ ہوا۔ پاکستان کی تاریخ کا وائٹ کالر کرائم کا اتنا صاف شفاف کیس، صحیح کہہ رہے ہیں، وائٹ کالر کرائم کا اتنا بڑا کیس ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں؟ اور سب سے بڑی بات سنیں کہ اس شخص کو 18 فروری 2019 کو ہم نے ایچ ای سی سے، جو نیب کے ریکارڈ میں مردہ تھے صاحب، ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری بھی جعلی تھی۔ بیسک میں یہی ایجوکیشن بھی آنا اچھا، اب وہ پی ایچ ڈی کی ڈگری کی جعلی، وہ بھی ہمارے جیسے لوگوں کو جانا پڑا۔ اب ہمارا یہ قصور کہہ لیں کہ ہم عوام کے مفاد کے لیے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں، پریس کلب کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، احتجاجی جتنا ہمارے توفیق ہے، ٹھیک ہے۔ میں وکیل ہوں، فارماسسٹ ہوں، اور میں نے عالمی اداروں میں ایف ڈی اے یو ایس کے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ کا کام کیا ہے، بہت سارے۔ میں کیا، اگر گوگل میں نام لکھیں گے تو میرے بارے میں، نور مہر ڈرگ لکھیں گے تو ہزاروں چیزیں آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو میرے پہ سینکڑوں ایف آئی آرز کرائی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں 272 ایف آئی آر جو ہیں اس مردہ نیب کے اس بندے نے جو ہے نا کہا کہ جی یہ وہ ہے۔ بہرحال وہ میں نے پھر ضمانتیں کرائیں۔ تو سر اگر آپ عدالت میں نہ جاتے ان کی ڈگری کے خلاف یا 15% کے خلاف، تو آج تو پھر وہی شیخ اختر صاحب آدمی وہی سی او ہوتے، اور 15% کی بجائے آج 1015% اوپر گیا آٹومیٹک۔ اصل میں جو سر دیکھیں، انہوں نے اپنا ہی پالیسی بورڈ بنوایا، اپنی اپوائنٹمنٹ کرائی، جس کمیٹی نے اپوائنٹ کیا اس کے وہ خود سیکٹری تھے، ٹھیک ہے۔ اور جو کیونکہ فارماسٹیکل جو کمپنیز ہیں وہ اتنی پاورفل ہیں کہ ان کے ہی پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہی قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ایک بندہ جب 7 مارچ 2019 کو جب ادویات کی قیمتوں میں 200% اضافہ کیا گیا، اس کے بعد شیخ اختر تو ہٹا دیے گئے، ابھی 17 ستمبر کو پھر باقاعدہ کورٹ نے ان کو ہٹا دیا پی ایچ ڈی ڈگری جعلی پہ، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بندہ جو عارضی 3 مہینے کے لیے لک آفٹر بیسس پہ ان کا جو سیکنڈ نمائندہ تھا آصف روح صاحب آئے، تو وہ ابھی تک، حالانکہ کورٹ نے ابھی 17 ستمبر 2020 کو کہا ہے کہ اس کو فارغ ہے یہ بندہ، لیکن وہ 1.5 سال سے 1.25 سال سے وہ بھی بندہ چل رہا ہے۔ تو سر یہاں پر کیوں نہیں دیکھا جاتا کہ کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ جائے یا توہین عدالت یہاں پر لگ جائے، کیونکہ سیکٹری ہیلتھ کی بنا پر یہ سب کچھ چل رہا ہے؟ بٹ صاحب کون لگوائے گا؟ وہی ڈرگ اتھارٹی۔ دیکھیں ہم تو آئے روز جاتے رہتے ہیں، کورٹوں میں بھی جاتے رہتے ہیں۔ میں جو ایک ڈرگ پالیسی ہے، ڈرگ ایکٹ 276 یہ کہتا ہے کہ دوائی کی ریسیشن جو ہے برانڈ کے بجائے جنیرک میں سالٹ کے طور پہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر جو ہیں وہ بغیر پیسے کے غریب مریضوں کو چیک نہیں کرتے، لوگ مر جاتے ہیں۔ ہمارے بہت سارے وکلا دوست جو ہیں وہ مفت میں کیس نہیں لڑتے، چاہے وہ انصاف کی ایسی تیسی ہو جائے۔ دیکھیں ہر چیز کا بکنے کے لیے ہے، کیا خدا کا خوف نہیں لوگوں کے دلوں میں؟ نہیں، یہ تو سب کو لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا، لیکن یہ بھولے ہوئے کہ میں نے مرنا، یہ ایگزامپل تو سب کو یاد ہے۔ کیا ہم پھر انہی لوگوں کو مسیحا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، رینٹ اے کار، مطلب رینٹ اپنی صلاحیت میں بیچتے رہے یار، انسانوں کے لیے کچھ تو کریں، خدا کی مخلوق کے لیے کچھ تو کریں۔ اس چیز میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ عوام کو کب احساس آئے گا، عوام کب جاگے گی کہ جو لوگ مہنگائی کہہ رہے ہیں، جو لوگ ظلم کر رہے ہیں، جب ان کے ساتھ کچھ ہوتا ہے وہی عوام ان کے حق میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں سارا تار کے ساتھ ایک ٹی وی ڈان ٹی وی پہ اور نیو ٹی وی پہ تھا، تو وہ کہتی ہیں نور صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، اب فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جتنی بڑی بڑی کمپنیز ہیں، اب نوٹس کمپنی ہے ان کا حفیظ پیرزادہ لا چیمبر ان کے پیچھے کھڑا ہے، رشید رضوی صاحب جے ایس کے سب سے بڑی جو پاکستان کی فارماسیوٹیکل کمپنی ان کے وکیل ہیں۔ تو میں نے کہا میڈم دیکھیں غریب کا میرے جیسا ہی وکیل ہوگا نا، اب آپ کیسے ڈھونڈیں گے کہ جی ہے نا۔ تو دیکھیں ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ تو آپ کی ریسرچ میں آپ نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کی کتنی یہ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، کوئی آئیڈیا؟ دیکھیے ابھی ہم میں تو چلو باقی پارٹیز تو چھوڑیں، نون لیگ تو وہ مطلب کبھی اسٹیبلشمنٹ گارنٹی اور کبھی وہ ہوتی ہیں، لیکن ہم جو جس کو جماعت اسلامی ہم کہتے ہیں ان کے رہنما سے میری بات ہوئی کہ میں نے کہا دیکھیں عمران خان کرپشن کرتے کرتے وزیر اعظم بن گیا، آپ اتنی پرانی آرگنائزیشن ہے، ایک یونین کونسلز پہ ایک ٹینڈر سے لے کے ہیلتھ کے بڑے سے بڑے ٹینڈر کرپشن ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کرپشن ہو رہی ہے، حصہ ڈاکٹروں کو بانٹا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیکیداروں کو بانٹا، ایم پی ایم این اے حصہ لے رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیوں نہیں حصہ ڈالا کہ آپ بھی کو ریٹین کر دیتے؟ میں ایک عام سا آدمی ہوں، میں 186 کیس جو ہے نیب میں چلائے ہوئے ہیں میں نے، جس میں اپلیکینٹ ہوں اور ان کا رسپانس آیا ہے،
میں پرائم منسٹر ہاؤس میں 200 درخواستیں میری ہیں جن پہ ان کو رسپانس آیا ہے کہ جی یہ جو ڈرگ پالیسی ہے اس میں نے چیلنج کی ہوئی ہے، میڈیسن کے رجسٹریشن کے سسٹم کو، ڈرگ پرائسنگ پالیسی کو کیا ہوا ہے، جو کرپٹ ڈرگ انسپیکٹر ہے میں نے اس کے خلاف کورٹ میں گیا ہوں، میں کورٹ میں گیا ہوں، نیب میں گیا ہوں. ٹھیک ہے، دیکھو میرا کام ہے ڈھکے کھانا اور میرا کام ہے حصہ ڈالنا، میرا کام ہے دھوپ پہ کھڑے ہو کے اپنا احجاج ریکارڈ کرانا. لیکن اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اب اتنی جو ادویات میں جو اضافہ کیا گیا، ہم مریضوں پہ جو بوجھ بھی ڈالتے ہیں. میں آپ کی بات کاٹوں گا فیضان صاحب. بات یہ ہے کہ جب دیکھیں ڈرگ ایکٹ 276 کے تحت ادویات کی قیمتیں کنٹرول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دوائی رجسٹرڈ ہوئی وہ ڈرائب کی ویب سائٹ پہ آنی چاہیے کہ اس دوا کی یہ قیمت ہے. لیکن 3 جنوری 2017 کو ابھی تک کوئی ایسی ویب سائٹ نہیں بنائی گئی جس پہ ادویات کی قیمتیں دی گئی ہوں. اور یہ مطلب کہ صرف ایلوپیتھک کی بات کر رہا ہوں، جو لائف سیونگ میڈیسن ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں، جو 90,000 برانڈ ہیں. وہ فیضان صاحب ٹھیک ہے، سوری آپ کی بات جی آگے بڑھاتے نوری ہوگا سر، میں ان کی بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا. میں جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنا شازو اور فارماسیوٹیکل کمپنیز یہ وہ اتفاق سے ایسا ہے کہ جو چیف صاحب کے وہ داماد ہیں وہ دونوں ہی میاں مصباح الرحمان کے بیٹے ہیں جو کہ ہمارا پیپلز پارٹی کا بڑا پرومیننٹ لیڈر ہے لاہور سے، اس لیے وہ ہمارے مطلب یہ سمجھ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پیپلز. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں ایک بات چلتی آ رہی ہے سالہ سال. ایوب خان کے زمانے میں ایوب خان لیڈر تھا ہاؤس آپ کیوں کہتے ہیں پورے پاکستان سالہ گروپ رول کرتا ہے. تو ایوب خان کے زمانے اس کا بھائی تھا، وہ اپنا اپوزیشن لیڈر سردار بہادر خان. تو اس نے ایک شعر پڑھا، یہاں ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوں گے. تو اس کا جو جواب ہے وہ ابیب جالب صاحب نے دیا کہ ایک ہے اندر ایک ہے باہر، بیچ میں ہے گندھارا، پو بارہ پو بارہ. یہاں تو بھائی جان پو بارہ ہے. اسد عمر تحریک انصاف کے ساتھ، زبیر عمر میاں نواز شریف کے ساتھ، سگے بھائی دونوں، مطلب دونوں اینٹی ایک دوسرے کے، وہاں گھر میں ایک ہی. تو یہاں جو مہر صاحب نے بات کی ہے، بات ہے مفادات کی. جیسے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں جو ریگولیٹر کا جو ہے نا کردار وہ ویک ہو چکا ہے. وہ خود ہی ریگولیٹر ہیں، وہی ڈیسیژن میکر ہیں، وہی پالیسی میکر ہیں، وہی ایڈمنسٹریشن میں ہیں، وہی عوام کے نمائندے ہیں. تو یہ سسٹم ہے، یہ نہیں چل سکتا. اب اس کو آپ عوام نے اپنے شعور سے، جیسے کہ احسان صاحب نے کہا ہے، جب تک عوام میں یہ شعور نہیں آئے گا. میں بڑا خوش ہوا ہوں مہر نور صاحب کی بات سن کے کہ یہ اپنا حصہ ضرور ڈال رہے ہیں. دیکھیں چاہے اس سسٹم کو یہ بریک نہیں کر سکتے، لیکن اپنا حصہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے، علم دیا ہے، طاقت دیا ہے، چلو کم از کم جیسے احسان صاحب ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں. میرے استاد تھے ارشاد احمد حقانی صاحب، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ طاقتوروں کو شاید اس دیوار کو نہ توڑ سکیں لیکن اپنا حصہ ضرور ڈالیں. تو ہمیں فیضان صاحب ہر بندے کو اپنا اپنا حصہ ضرور ڈالنا چاہیے اور امید ہے کہ یہ سسٹم ضرور کولیپس ہوگا. قصوری صاحب اپنا حصہ تو ہم ضرور ڈالیں گے، ساری عوام بھی ڈال رہی ہوتی ہے. صرف بات یہ کی جا رہی ہے ایز این پولیٹیشین، ایز این گورنمنٹ کیا حصہ ڈال رہے ہیں سر آپ لوگ. آپ کی اس سے پہلے گورنمنٹ بھی تھی، اب تک صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ قانون لائیں گے، ہم اس طرح کریں گے اور اس طرح ہونا چاہیے. تو سر یہ کب ہوگا، اب کون بندہ لے، کون سی گورنمنٹ؟ دیکھیں فیضان صاحب اب یہ پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں، اب یہ کارٹل ہیں. آپ دیکھیں چاہے شوگر مل کا آپ دیکھ لیں، انکوائری ہوئی، کہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے مالکان شوگر ملوں کے، کہیں نواز لیگ کے لوگ تھے، کہیں تحریک انصاف تھے، وہاں وہ سب اکٹھے تھے اس کارٹل میں. سیمنٹ میں آپ آ جائیں اسی طریقے سے ان کے مفادات ہیں. فارماسیوٹیکل میں آ جائیں ان کے وہاں مفادات ہوں گے. پاور سیکٹر میں آ جائیں وہاں بھی وہاں کوئی کسی کی پارٹی نہیں، صرف ایک ہی پارٹی ہوتی ہے کارٹل. پاور سیکٹر، پیٹرولیم، سیمنٹ، شوگر. اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کا نہ کوئی مذہب ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ایمان ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی ملک ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی جہان. صرف اور صرف اس کا مفاد ہے جو وہی پاکستان ہے، وہی مذہب ہے، وہی برادری ہے، وہی. اسی لیے اسلام نے پہلے دن
इस पे असूल मुकर्रर किए। यूरोप ने जो कहा जा सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के स्कूल किए। हम लोगों ने अभी तक जो कंपटीशन कमीशन तो बना है लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। जब तक अवाम, मैं ऐसा बड़ी ये कहता हूँ, जब तक आप इन लोगों को घरों को नहीं जलाएंगे, जब तक लोगों के इनके लोगों को जब सड़कों पे नहीं घसीटेंगे, जब तक आप इनके गाड़ियों के शीशे नहीं तोड़ेंगे, जब तक इनको नहीं, उस वक्त तक अवाम की जो है ना ये जो हैसियत है ये नहीं। मुझे आपकी बात से ये लग रहा है कि जितने फिर बाकी इदारे हैं उनका तो कोई काम ही नहीं, उनको खत्म कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। नहीं, अगर वो इदारे अपना रोल अदा करते तो आज पाकिस्तान को कसूरी साहब, फैजान साहब असल में जो बड़े बड़े डाकू हैं उनकी नौकरियां बचाना चाह रहे हैं, उनके औलाद की, उनके सालों की, उनकी नहीं, मैं तो सर यहाँ पर उनका नाम ले रहा हूँ, बल्कि इवन के मैं तो ये भी कहूँगा कि कसूरी साहब, बिटालवी साहब, आप आवाज कराएं, अवाम को बताएंगे। नहीं, मैंने तो बताया कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लीडर है। तो मैं इजाफे के खिलाफ आप लोग भी एहतजाज के लिए आ रहे हैं। मैं तो आपको कहा कि ये फैसल सुल्तान नामी शख्स का दिमागी मुआयना कराएं, ये तौजीह पेश की है, ये स्वाय पागलपन के दुनिया के किसी कागज में कभी मुझे ये तौजीह दिखा दे। जी, इसमें जो उन्होंने तौजीह बयान की है कि जी शॉर्टेज हो रही थी, असल में ये मसनूई किल्लत जो है ये कंपनीज और ड्रग अथॉरिटी आपस में मिली भगत करके करते हैं। और असल में इनकी जो टोटली जो ड्रग अथॉरिटी जिसका काम है अवाम के मुफाद के लिए काम करना, वो सिर्फ और सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनी के मुफाद के लिए काम करते हैं। देखें, बात ये है कि कोई भी जो है ना अवाम पे, मरीजों पे रहम खाने के लिए तैयार नहीं है। हर जगह पे डॉक्टर है वो अलहदा से मरीजों को बेच रहा है, ठीक है। अब कंपनीज हैं, अब डॉक्टर्स हैं, वो कंपनी फ्रिज, एसी, बाहर के उम्रे, थाईलैंड के उम्रे, पता नहीं क्या कुछ जो है, कौन सी चीज है जो डॉक्टर्स जो है वो नहीं ले रहे। आप लिहाज क्यों करते हैं? आप सब साफ बताएं, जो अय्याशियों के क्लब है उनकी मेंबरशिप फीसें भी आप ये क्यों नहीं कहते? आप क्यों नहीं बताते कि मरी के जो क्लब्स हैं, लास वेगस पे जुआ खेलने के पैसे भी ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां देती हैं? तो पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा सर, ये जिस तरह आप नहीं बताएं ना कि लास वेगस के जुआ खेलने के पैसे भी इन डॉक्टरों को ये फार्मास्यूटिकल कंपनियां देती हैं। सर आप इसकी कीमत मैं आपको बताता हूँ, दवाई की कीमत पूरी कीमत में सिर्फ 18% होती है। इनसे कंफर्म कर लें। जी, बाकी 82% अय्याशी के पैसे है। जी बिल्कुल। यहाँ पर नूर साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, बिटाली साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कसूरी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर हमने बात की कि जो अद्वियात हैं, जब भी इंसान को बीमार होता है, चाहे उसका बड़ा है, बेटा है, बच्चा है, माँ है, बाप है, जब वो बीमार होता है तो हर किसी की कोशिश होती है, बेटे की कोशिश होती है अपने माँ को दवाई दे दे, अपने बाप को दवाई दे दे, अपने बच्चों को दवाई दे दे। लेकिन जिस तरह की महंगाई का ये सीन चल रहा है, लोग अपनों को बचाने से यहाँ पर कासिर हैं और हुकूमत इसके ऊपर कुछ नहीं देख रही। नूर मोहम्मद साहब जिस तरह काम कर रहे हैं और इतना वो अपना हिस्सा नहीं डाल रहे जितना हिस्सा अगेंस्ट इनके हिस्से में आ रहा है, जो इनके साथ भी जुल्म किया जा रहा है, इन पर भी FIRs की जा रही हैं, लेकिन वो डगमगा नहीं रहे, वो बिल्कुल खड़े हैं। बिटालवी साहब, इनकी भी आपने यहाँ पर गुफ्तगू सुनी, बिटालवी साहब का भी यही कहना है कि कब तक सियासतदानों का हम इंतजार करेंगे, कब तक हम वेट करेंगे, कोई आएगा, कोई शक्तिमान नहीं आएगा। इनके सरों से फुटबॉल खेले ये पे ठीक होंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस चैनल पे मैं 200 दफा कह चुका हूँ ये बात। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाजरीन, हमने कोशिश तो की है यहाँ पर अवाम के मसाइल और उनके वसाइल की यहाँ पर बात करें, और जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी ही कर रहे हैं उसका जवाब ये उनके लिए मेरे पास अल्फाज कोई नहीं है। लास्ट में प्रोग्राम को एंड करते हुए एक शेर के साथ मैं करूँगा कि तुझको तो होना था फरिश्तों से भी अफजल, तुझको तो होना था फरिश्तों से भी अफजल, हाय इंसान तू दरिंदों से भी बदतर निकला। नाज़रीन, दुआ यही करते हैं कि जो पाकिस्तानी हैं, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, जितने महकमे हैं जिनको वो हेड कर रहे हैं, वो पॉलिटिशियंस नहीं, वो साथ ब्यूरोक्रेसी की भी बात कर रहा हूँ, वो सब आवाम के लिए सोचें और ये सोचें कि हमने मरना तो है, साथ ये भी सोच लें कि मैंने भी मरना है, अपना भी सोच लें। आज तक के लिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को इजाज़त दीजिए। कल हम नए प्रोग्राम, नई बात, आपके उन्होंने बुल्ले शाह के सिर्फ एक मिसरे पे अमल करना है, बुल्ले शाह से मर्दा नहीं, वो ये समझते हैं। बिल्कुल, डाली साहब ने भी कहा बुल्ले शाह के सिर्फ इतना से शेर पकड़ के उस पर अमल कर रहे हैं, हालांकि उनके बाकी इशार पर अमल करें तो हर चीज़ बदल जाए। आज तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने होस्ट फैजान भट्ट को। कल नए प्रोग्राम, नए मसाइल और वसाइल के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह। खुदा हाफिज़। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।